ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کیا ماں باپ کے پیر دھو کر پینا جائز ہے؟ ایک صاحب ہر فیسٹیول پر اپنے ماں باپ کے پیر دھو کر وہ پانی پیتے ہیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ محاورتاً جو کہا جاتا ہے نا، یہ حقیقتاً ایسی چیزیں اختیار کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے۔ یہ محاورتاً کہتے ہیں آپ آئیں گے تو آپ کے تو ہم پیر دھو کے پی لیں گے، تو یہ مطلب محاورتاً تک تو ٹھیک ہے، لیکن ویسے ماں باپ کے پیر دھو کر وہ پانی پینا یہ کوئی شرعی لحاظ سے نہ باعث ثواب ہے، نہ یہ حقیقتاً کوئی ادب میں داخل ہے، بلکہ یہ بعض اوقات بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ کیونکہ اگر ماں باپ فرض کر لیں ایسے ہیں کہ وہ پیر ہی نہیں دھوتے ہیں یا زمین پہ چلتے ہیں یا میل کچیل پاؤں پہ لگا ہوا ہے، ناخنوں کے اندر میل ہے، اور آپ اس پاؤں کو دھو کر وہ پانی پئیں، تو لازم سی بات ہے کہ یہ تو نظافت کے خلاف ہے۔ ہاں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی ہیں کہ سر تا پا اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاک اور طاہر مطہر فرمایا تھا، لہذا جب آپ وضو فرماتے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان آپ کے جسم میں اقدس سے لگ کر گرنے والے پانی کو اپنے ہاتھوں پر لیتے اور اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے، لیکن آپ کے علاوہ کسی کے لیے صحیح نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جسم سے جو پانی لگ کر گرتا ہے وہ مستعمل ہوتا ہے، نجاست حکمیہ کے ساتھ نکلتا ہے، اور پھر ظاہری کوئی نجاست ہو یا ظاہری طور پر کوئی مٹی وغیرہ موجود ہو تو اور زیادہ مسئلہ۔ تو بہرحال یہ شرعاً صحیح نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر ماں باپ کا ادب اور احترام ظاہر کرنا ہی ہو تو اس کے لیے پھر یہ طریقہ نہیں ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں۔ اگر خدا نخواستہ ماں باپ کسی گناہ کے اندر مبتلا ہیں تو پوری جان لڑا دیں کہ ان کا ادب اور احترام بھی ملحوظ رہے اور وہ اس گناہ اور خطا سے رک بھی جائیں۔ یہ ایک نبی کریم نے فرمایا کہ مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کی مدد بھی کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ ظالم کی مدد کیسے کریں؟ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے۔ فرمایا اس کا ہاتھ روک کر، یعنی اسے گناہ سے روک کر اس کی مدد کرو۔ اسی طریقے سے اپنے ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ کریں، ایصال ثواب کریں، اگر وہ فوت ہو جائیں تو ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں۔ یہ ہیں ادب اور احترام کے طریقے۔ اس قسم کی چیزوں سے ایک تو شرعاً آپ کو بتایا کہ اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے اور صحت اور طب کے لحاظ سے نقصان دہ بھی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اس قسم کے حضرات جو ہیں وہ اداکاری اور ریاکاری سے بچ جائیں بہت مشکل ہے۔ وہ کبھی چھپ کر ایسا نہیں کریں گے، سب پہ ظاہر کریں گے تاکہ لوگ کہیں بھی بڑا سعادت مند بچہ ہے، ماں باپ کے پیر دھو کے پیتا ہے، تو اخلاص اور وہ تو خیر بالکل ہی نہیں رہے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اس طرح کی روایات نہ ڈالی جائیں، آپ ویسے ادب احترام کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ سنا ہے کہ رات کو جھوٹے برتن دھو کر نہ رکھنے سے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں، صفائی نہ رکھنا یہ صرف برتن کے ساتھ ہی نہیں، صفائی وغیرہ نہ رکھنا، گندگی ہو تو اس سے یقینی سی بات ہے کہ اس میں برکت کم ہوتی ہے، کیڑے مکوڑے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، خرابی پیدا ہوتی ہے، جراثیم پیدا ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں بے برکتی کی ظاہری ایک علامات میں شمار کی جا سکتی ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ دھو کر صاف ستھرا کچن کر کے رکھیں، لیکن ایسا کوئی شرعی لحاظ سے نہیں ہے کہ اگر آپ برتن نہیں دھوئیں گے تو گھر سے ساری برکت ختم ہو جائے گی اور یہ کوئی گناہ ہے، کوئی ناجائز ہے، ایسا نہیں ہے۔ کبھی کبھار بہنیں تھکی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ رات میں نہیں دھو پاتی تو چلیں صبح دھو لیں، لیکن عادت نہیں بنانی چاہیے۔ آپ کا کچن، آپ کا سنک بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ یہ جو ہماری بہنیں کرتی ہیں کہ رات میں چھوڑ دیتی ہیں اور پھر جھینگر مچھر کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں اور پھر وہ اتنی تیزی کے ساتھ انڈے بچے دیتے ہیں اور پھر وہ سارا کچن گندا ہو جاتا ہے، خراب ہوتا ہے، یہ چیز مناسب نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا بڑے یا بچے پر قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے کہ ایک تو یہ کہ حدیث میں کوئی چیز آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کوئی مخصوص آیت، کوئی یہ مخصوص صورت پڑھ کر دم کی اور اس سے شفا حاصل ہوئی، تو یہ تو پھر حدیث سے اس کا ثبوت ہے، اس میں آپ بالکل کامل یقین کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ یہ چونکہ حدیث سے ثابت ہے تو اس میں ضرور ایسا برکت ہوگی۔ جیسے الحم شریف کے بارے میں ہے کہ ایک صحابی نے ایک کافر کے اوپر الحم شریف پڑھ کر دم کی، جس کو بچھو نے کاٹا تھا تو اس کا زہر زائل ہو گیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورۃ الشفا قرار دیا۔ تو یہ ایسا ہے، اور کئی اور صورتیں ہوتی ہیں، آیات وغیرہ وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ کوئی حدیث وغیرہ سے ثابت نہیں، لیکن ویسے ہی کوئی حسن ظن قائم کر کے دم کرنا چاہتے ہیں
تو یہ بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ پورا قرآن بابرکت ہے، جہاں سے بھی پڑھ کر آپ حسن ظن قائم کر کے اچھی نیت کے ساتھ کریں گے اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرمانے والا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر ایک تیسری چیز ہے کہ منقول نہیں ہے، ہم دم کر رہے ہیں لیکن اس کے فائدے اپنے پاس سے بیان کر دیں، یہ دم کر دو تو کرونا بھاگ جائے گا، یہ دم کر دو تو چکن گونیا ختم ہو جائے گا، یہ دم کر دو تو فلاں ہو جائے گا۔ اچھا کہاں سے ثابت ہے؟ ثابت تو نہیں ہے۔ یہ جو اپنے پاس سے خود ساختہ فضائل وضع کر کے اور پھر آیات یا احادیث کے ساتھ اس کو منسوب کر کے بیان کرتے ہیں، اس سے خرابی پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ نے ہو سکتا ہے کہ اپنے حسن ظن کے تحت ایک بات کہی اور آگے چل کر پھر یہ حدیث بن جائے، کیونکہ لوگوں کا یہ معاملہ ہے، بھئی وہ حدیث میں آیا ہے کہ یہ کریں گے تو یہ اس طرح ہو جائے گا۔ اور یہ باقاعدہ پوسٹیں آپ دیکھیں گے، جب کرونا بہت زیادہ تھا تو پوسٹیں نکال دی تھیں کہ کرونا کا شرط یا علاج نبی کریم نے یہ ارشاد فرمایا، حالانکہ اس زمانے میں کرونا تھا ہی نہیں، تو پھر کیسے اس کے بارے میں یہ آیات نازل ہو سکتی ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہ خرابی ہو سکتی ہے۔ تو اپنے پاس سے فضائل نہ بنائیں، ویسے آپ قرآن پاک جہاں سے بھی پڑھ کر دم کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ کیا نابالغ بچے کے ہاتھ سے لیے ہوئے پانی سے وضو نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ کا پانی ہے اور نابالغ بچہ آپ کو لا کر دے دیتا ہے کہ جی آپ وضو وغیرہ کر لیں، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ کا پانی ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالت صغر میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا پانی دیا، تو یہ حسن ظن یہی ہے کہ وہ سرکار کا پانی تھا، وہ لا کر دے دیا۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کا پانی نہیں ہے بلکہ نابالغ نے کسی ایسی جگہ سے پانی بھرا کہ جہاں سے جو بھی پانی بھر لے اس کا مالک ہو جاتا ہے، جیسے سبیلیں وغیرہ ہوتی ہیں یا کوئی نہر وغیرہ ہوتی ہے گاؤں کے اندر، جو بھر لے پانی وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں فقہا نے ضرور فرمایا کہ جب نابالغ اس پانی کو لے گا تو اس کا مالک ہو جائے گا، اور نابالغ اپنے مال کو کسی کو تحفتاً بھی نہیں دے سکتا، اور نہ نابالغ سے اس قسم کی چیزیں لی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جہاں سے آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ کیا وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا، وضو تو پھر بھی ہو جائے گا، یاد رکھیں، لیکن اس پانی کا لینا مناسب نہیں ہے۔ لیکن ہم اسی پر فتویٰ دیتے ہیں کہ آج کل کے عرف کے لحاظ سے اساتذہ ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، جیسے مدرسے کے اندر کوئی مطلب مٹکا وغیرہ رکھا ہوا ہے یا کوئی فریج وغیرہ رکھا ہوا ہے یا ڈسپینسر ہوتے ہیں، بچوں سے کہتے ہیں بیٹا پانی پلانا، جا کے بچہ جیسے ڈسپینسر سے پانی لے گا وہ اس کا مالک ہو جائے گا، لیکن وہ لا کے استاد کو دیتا ہے، استاد پی رہا ہوتا ہے، ہمارا یہ عرف جاری ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کے اندر اب سختی نہیں کی جائے گی کیونکہ عرف بدل چکا ہے۔ اگر نابالغ فرض کر لیں کہ کنواں باہر رفع عامہ کے لیے اور استاد کہتا ہے بیٹا وہاں سے پانی لانا، میں نے وضو کرنا ہے، اور بچے اس پانی کو نکالتے ہیں تو لازم بات ہے وہ بچے مالک ہوں گے، لیکن چونکہ ہمارے عرف جاری ہے اس لیے استاد کا منگانا شرعاً صحیح ہے۔ اور اس سے وضو تو میں نے پہلے ہی کہا کہ اگر شرعاً منع بھی ہوتا پھر بھی وضو پہ تو کوئی فرق نہ پڑتا، وضو ہو جاتا ہے، کیونکہ وضو کے لیے جب آپ نے پانی استعمال کیا تو پانی اعضائے وضو کو دھو دے تو بس وضو ہو گیا۔ حتیٰ کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اگر کوئی پانی چوری کر کے وضو کرے گا نا، وضو پھر بھی ہو جائے گا، لیکن پانی چوری کرنا پھر اس پانی کو استعمال کرنا یہ شرعاً ضرور گناہ کا کام ہوگا، لیکن وضو پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھے ہوں گے۔